السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے راضی ہو جائیں، سب پر اپنی خیر و برکت، اپنی رحمتیں، اپنی عافیت، اپنی سلامتی نازل فرمائیں، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہم اس کے ناموں سے جانتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں، اس کی صفات عالیہ سے ہم اس سے تعلق قائم کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارا اور اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق، وہ رازق ہے، ہم مرزوق، وہ مالک ہے، ہم مملوک۔ اور وہ کیسا مالک ہے؟ وہ القاہر ہے، القہار ہے، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے۔ القاہر کا لفظ قہر سے ہے، جس کے معنی غلبہ اور بلندی ہیں۔ القاہر کا مطلب ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے، یعنی وہ بندوں پر پورا غلبہ رکھتا ہے، زور رکھتا ہے۔ غالب وہ ہوتا ہے جو دوسرے پر پورے طریقے سے اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے، وہ اس کے معاملے کو جیسے چاہے چلا سکتا ہے۔ القہار القاہر ہی سے ہے، لیکن یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ القہار وہ ہے جس کا غلبہ پوری کائنات پر ہے اور جس کے آگے ساری مخلوقات جھک جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں القاہر 2 مرتبہ آیا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں القہار 6 مرتبہ آیا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قہر کی، اس کے قاہر ہونے کی، اس کے غلبے کی بات ہے۔ کیا آپ نے کسی کی جان کنی کا عالم دیکھا ہے؟ کسی کو جہان سے رخصت ہوتے دیکھا ہے؟ رخصتی کا یہ وقت کیسا ہوتا ہے؟ کس کا بس چلتا ہے؟ کس کے لیے ممکن ہوتا ہے اپنے کسی پیارے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کی مداخلت سے بچا سکے؟ جو قبض کرنے آتے ہیں لے کر ہی جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جانے والے کی روح دیکھتی ہی رہ جاتی ہے، اسی لیے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا قاہر ہے، ایسا غالب ہے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا مالک ہے جو ہر طرح سے اپنی ساری مخلوقات پر غالب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا غالب ہے
جو الواحد ہے، الاحد ہے، الحق ہے، الحی القیوم ہے، الاول ہے، الآخر ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس نے فرمایا سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، پاک ہے وہ اللہ جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ جب انسان کہتا ہے وہ القاہر ہے، القہار ہے، تو اس کا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعظیم سے بھر جاتا ہے۔ اور یہ نام ایسا ہے جو اس کی بادشاہت پر، اس کی قدرت پر، اس کی قوت پر، اس کے غلبے پر دلالت کرتا ہے۔ وہ ایسا قاہر ہے جو الملک ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، المہیمن ہے، القہار، القاہر ہے، القادر ہے، القوی ہے، المقدم اور المؤخر ہے۔ وہ ایسا غالب ہے جو نگہبانی بھی کرتا ہے، جو پوری طرح قدرت رکھتا ہے، جو قوت رکھتا ہے، جو سب سے پہلے تھا، جو سب سے بعد میں بھی ہوگا۔ اس نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمینوں اور آسمان کی بادشاہت اور جو ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ زمین پر اس کی بادشاہت، آسمان پر اس کی بادشاہت، آسمانوں اور زمین کے غیب اسی کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اور اسی کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اور اسی کے پاس زمین و آسمان کے لشکر ہیں، اور اسی کے پاس زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، اور اسی کے لیے زمین و آسمان کی ساری میراث ہے۔ تو جب ہم القاہر کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ اسی کی قوت ہے، اسی کا غلبہ ہے، اسی کی نگہبانی ہے، اس کے ماں سوا کوئی القاہر نہیں، ہر ایک چیز مقہور ہے، تو اس نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غلبہ رکھنے والا ہے، اور وہ کمال درجے کی حکمت رکھنے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ نام دل کو ایمان اور توحید سے بھر دیتے ہیں، اس کے جلال اور اس کی ہیبت سے بھر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ایمان کا مزہ چکھتے ہیں، پھر ہم ایمان کی مٹھاس، اس کی چاشنی چکھتے ہیں، پھر ہم ایمان کی حقیقت کو پہنچتے ہیں۔ تو حقیقی ایمان کا پھل ہی حقیقی عمل ہے، جس کی وجہ سے حقیقی ثواب ملتا ہے۔ دنیا کی ہدایت بھی، زمین کی خلافت بھی، اور جنت کی وراثت بھی، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور رب کی رضامندی بھی۔ اللہ اکبر! یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور القہار اور القاہر یہ نام ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم، اس کے احاطہ کرنے، اس کی نگہبانی کرنے اور اس کے مشاہدہ کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ یقیناً میرا رب سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، رقیب ہے، شہید ہے، حفیظ ہے، محیط ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ نام، ان کی معرفت
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی، اس کی غلامی، اس کی عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی معرفت سے ہی بندہ اپنے رب کا مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے رب کو دیکھتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمیع ہے، میرے ہر کلام کو سنتا ہے، بصیر ہے، میری ہر حرکت کو دیکھتا ہے، علیم ہے، جو کچھ میرے دل میں ہے میں اس سے کچھ چھپا نہیں سکتی، وہ خبیر ہے، میرے ضمیر کی خبر رکھتا ہے، میرے شعور کی گہرائیوں کو دیکھتا ہے، وہ رقیب ہے، میری حرکات و سکنات پر وہ نگران ہے، وہ شہید ہے، میرے دل پر گواہ ہے، میرے اعضاء کے اعمال پر گواہ ہے، وہ حفیظ ہے جو مجھے میرے دشمنوں سے بچاتا ہے، وہ محیط ہے، میرے اقوال، میرے اعمال اور میرے اخلاق کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جب بھی بندہ ان امور پر غور کرتا ہے تو اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، اس کی تعظیم اور اس کی ہیبت اور اس کے خوف اور اس سے حیا میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اپنی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، بے شک وہ تو سینوں کی باتوں کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بھی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام اس کے رفق، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کے عفو و درگزر اور اس کے قرب پر دلالت کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، الرب ہے، الرؤوف ہے، الحلیم ہے، الحمید ہے، الشکور ہے، الودود ہے، الولی ہے، النصیر ہے، القریب ہے، المجیب ہے، العفو ہے، الغفور ہے، التواب ہے۔ اسی لیے تو اس نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ نام دلالت کرتے ہیں اس کے رفق پر، اس کی رحمت پر، اس کی مغفرت پر، اور بندہ اس کی وجہ سے اپنے رب کے آگے انکساری اختیار کرتا ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اس کے عفو درگزر اور اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہے۔ اور اس نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری طرح شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وہ الحلیم ہے، نافرمانوں پر وہ فوراً عذاب طاری نہیں کرتا، انہیں توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے۔ وہ الحمید ہے، المحمود ہے، اوپر کے جہانوں میں اور نیچے کے جہان میں اپنے انعامات کی کثرت کی وجہ سے وہ بہت خوبیاں رکھتا ہے۔ وہ شکور ہے جو اپنے بندوں کی قدردانی کرتا ہے، ان کے اعمال کی قدردانی کرتا ہے، ایک نیکی کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھاتا ہے اور اس سے بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور وہ الودود ہے،
جو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کے ذریعے سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تاکہ وہ بھی اس سے محبت کریں، پھر وہ انہیں عطا کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت عطا کرتا ہے۔ اور وہ ایسا ولی ہے جو بندوں کا مولا ہے، ان کا مددگار ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے، اس نام کا تعلق ہے ہدایت اور بیان سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی الہادی ہے، اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اس الرازق کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا، اور اس المبین کے سوا کوئی واضح نہیں کر سکتا۔ تو ہدایت الہادی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وہ الوکیل ہے، اپنی مخلوق کو ہدایت دیتا ہے، وہ کارساز ہے، بندوں کو رزق دینے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی حفاظت کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر وکیل ہے، وہ ہمارا کفیل ہے، ہمارا ہادی ہے، وہ ہمارے لیے بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ اس نے اپنی مخلوقات کو ظاہر کیا، یہاں تک کہ وہ ہر واضح چیز سے زیادہ واضح ہو گیا۔ وہ حق کو باطل سے واضح کرتا ہے، خیر کو شر سے واضح کرتا ہے، اخلاق عالیہ کو برے اخلاق سے واضح کرتا ہے۔ وہ الوکیل ہے جس پر بندے توکل کرتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں اپنی ساری ضروریات کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اور بندے ہر چیز کے لیے اس کے محتاج ہیں۔ اور اس نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے، یہ نام ایسے ہیں جو اسماء جمال بھی ہیں، اسماء جلال بھی ہیں، اور ہمارے دل محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے لیے۔ اور اسماء جلال ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہیبت پیدا ہوتی ہے، اس کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس سے خشیت آتی ہے، اور اس کی بڑائی دلوں کو گھیر لیتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء جمال کی وجہ سے انسان اس سے محبت کرتا ہے، اس کے سامنے خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز، ہر وہ عمل اختیار کرتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اس کے عظیم انعامات اور اس کے عظیم احسانات کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام القاہر اور القہار ہیں، تو وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غلبہ رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ القوی ہے، الغالب ہے، اپنے ماں سوا ہر چیز پر غالب ہے۔ تو وہ پوری کائنات پر غلبہ رکھتا ہے، اور ہر ایک اس کے غلبے میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے حکم میں پوری طرح سے محکوم ہے۔ تو تمام مخلوقات اوپر کے جہانوں کی، نیچے کے جہانوں کی مقہور ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کے تحت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا القاہر ہے کہ ہر مخلوق کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا قاہر ہے، زمین و آسمان اس طرح سے اس کے ہاتھ میں ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، پاک ہے وہ اللہ
جو ایک ہے سب پر غالب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے۔ اس نے فرمایا آپ پوچھیں آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ کہہ دیں کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دو کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی مانند پیدا کیا ہے، چنانچہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ اب کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے اور وہی ایک ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ نہایت زبردست ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں القاہر ذلیل کرنے والا اپنی مخلوق پر بلند ہونے کی وجہ سے ان سے دور، اور بے شک فرمایا فوق عبادی ہی، اپنے بندوں کے اوپر، کیونکہ قہر اس کا وصف ہے۔ ہر قاہر میں بلند ہونا پایا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور بلند ہے ان کی تذلیل کرنے سے۔ ابن کثیر نے کہا القاہر اپنے بندوں کے اوپر القاہر ہے، یعنی جس کے آگے گردنیں جھک جاتی ہیں، جو اس کی معرفت رکھتا ہے اسی کی جھکتی ہے، اور جابر ذلیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر پوری طرح غالب ہے۔ چہرے جھک جاتے ہیں، اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کے سامنے، اور اشیاء پر اس کی بلندی اور اس کی قدرت کے سامنے تواضع اختیار کرتی ہے، اور اس کے قہر اور اس کی حکمت کے تحت اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ خطابی نے کہا القہار وہ ہے جس کا قہر جابروں پر ہے، جو اس کے نافرمان ہیں، جنہیں اس نے سزا کے لیے پیدا کیا، اور مخلوق پر قہر ان سب پر موت ہے۔ اور حافظ ابن قیم نے نونیہ میں کہا اور اسی طرح القہار اس کے اوصاف میں سے ہے، مخلوق اس کے اقتدار سے مغلوب ہے۔ اگر وہ زندہ غالب قادر نہ ہوتا تو اس کا قہر اور سلطان نہ ہوتا، اور وہ ذات ہے جو ساری کائنات پر غالب ہے، اور اس کے لیے ساری مخلوق ذلیل ہے، اور اس کی قدرت اور مشیت کے لیے اوپر والے اور نیچے والے جہان کے عناصر ہیں، تو کوئی نیا واقعہ رونما نہیں ہوتا، اور نہ کوئی نئی چیز سانس لیتی ہے مگر اس کے اذن سے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اور ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی فقیر ہے، عاجز ہے، وہ اپنے نفس کے نفع و ضرر اور خیر اور شر کے بھی مالک نہیں، اور اس کی قہر اس کی حیات اور اس کی عزت اور اس کی قدرت کے ساتھ تمام ہوتا ہے۔ تو جب یہ تینوں اوصاف نہ ہوں تو اس کے لیے قہر اور سلطان پورا نہیں ہوتا۔ بے شک القہار در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ اپنے بندوں پر قاہر اور غالب ہے، حتیٰ کہ اگر مخلوق نافرمانی کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور جبروت کا سامنا کرے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر موت لکھ دی ہے۔ مخلوق اس کے رد کرنے یا اپنے آپ سے دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی، اگرچہ وہ قوت دے دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت القہار کے ساتھ موت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ ہے اس کا غلبہ، اور اس کے قہر میں سے امراض اور مصائب ہیں جس کو انسان اپنے نفس سے دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اور وہ دن جب سب لوگ صاف ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ اس دن سوال کیا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ سب پر سکتہ سا طاری ہو جائے گا،
پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، بہت دبدبے والا ہے۔ کہاں ہوں گے جابر اور جب یہ خطاب ہوگا، اور کہاں ہوں گے انبیاء، مرسلین اور مقرب ملائکہ، اور کہاں ہوں گے گمراہی اور الحاد والے اور توحید اور ارشاد والے، اور کہاں ہوں گے آدم اور ان کی اولاد، اور کہاں ہوگا ابلیس اور اس کا گروہ۔ گویا کہ سب کی جانیں نکل گئیں، روحیں جسم سے جدا ہو گئیں، اور وہی باقی رہا جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور جہاں تک مخلوق میں صفت قہر کا تعلق ہے تو یہ مذموم ہے۔ ظلم، سرکشی اور کمزوروں پر تسلط اور فقراء پر غلبے کے لیے آتا ہے، جیسے فرعون نے کہا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوق پر قادر ہے، جیسے وہ ارادہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ القہار ہے، عبادت اور الوہیت کا مستحق ہے۔ اسلام کی خصوصیت ہے کہ قرآن حکیم میں 6 مواقع پر جہاں بھی آیا ہے تو اس کے ساتھ 2 اور نام بھی آئے ہیں، اللہ اور الواحد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ القہار کا الوہیت سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے واضح کیا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہی ہے، نہایت زبردست ہے۔ ابن سعدی نے اپنی تفسیر میں کہا اللہ تعالیٰ کا نام القاہر شرک کو باطل کرنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ قہر یا غلبہ اللہ کے سوا کسی اور ذات کے لیے نہیں ملتا۔ ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، تو جب ہم غلبے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو کسی اور کا غلبہ نہیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو دنیا میں کہیں کوئی غلبہ رکھتے ہیں یا بہت زیادہ غلبہ رکھنے والے نظر آتے ہیں، وہ بھی مجبور نظر آتے ہیں۔ ان مجبوروں کے اوپر جس کا غلبہ ہے وہ ایک اللہ ہے۔ تو القاہر اور القہار اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا پھر اس کائنات میں جن مخلوقات کو پکارا جاتا ہے، پوجا جاتا ہے، وہ سب باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی اپنی اس صفت کا ذکر فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے اور وہی ایک ہے، نہایت زبردست ہے۔ انسان سارے کے سارے زمان و مکان کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور وہ ان پر قاہر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ملک میں اپنے اختیار کے ساتھ تصرف کرتا ہے۔ کائنات میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ اسی کے اذن سے ہو رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر قوت والی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ختم کیا ہے۔ مثلا پہاڑوں کی بلندی اور سختی کو توڑنے کے لیے لوہا پیدا کیا۔ لوہے کا ہتھوڑا پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوہے کو پگھلانے کے لیے آگ پیدا کر دی ہے۔ آگ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا ہے، اور پانی کو ہوا بخارات بن کے اڑا دیتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز جب بلند ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچے لے آتے ہیں۔
کیونکہ بلندی تو صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے، اور باقی سب کے سب اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمومی طور پر اپنی تمام مخلوقات پر قہر اور غلبہ رکھتا ہے، لیکن خاص طور پر ظالموں اور جابروں کے حق میں وہ زبردست ہے، غالب ہے۔ جہاں تک انسانوں کے عروج و زوال کا تعلق ہے، ان کی عمر سے پتہ چلتا ہے، پہلے وہ بچہ ہوتا ہے، پورے عروج پر پہنچتا ہے، جب وہ بھرپور جوان ہوتا ہے، پھر وہ بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے۔ جہاں تک قوموں کے عروج و زوال کا تعلق ہے تو ابن خلدون کہتا ہے کہ قوموں میں 40 سال ایسے ہوتے ہیں جب وہ سٹرگل کرتے ہیں، پھر وہ عروج کی طرف جاتے ہیں اور 40 سال تک عروج کا مزہ چکھتے ہیں، پھر وہ ڈاؤن فال کا شکار ہوتے ہیں اور 40 برسوں میں وہ دوبارہ ڈاؤن فال میں آ جاتے ہیں۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ عروج پر رہی ہو۔ تو قرآن مجید میں پچھلی قوموں کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ کس طرح قہر کرنے والا اور جبروت ہے۔ القہار بکثرت قہر کرنے والا ہے۔ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پکڑ لیا، اور انبیاء اور ایمان والوں کو نجات دی اور باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مظلوم کی آواز کو 7ویں آسمان پر سنتا ہے اور اس کی دعا پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا قاہر ہے، ایسا قہار ہے کہ ساری مخلوقات اس کے سامنے بے بس ہے۔ وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے، موجود کو باقی رکھتا ہے، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس نے فرمایا، قل اللہم مالک الملک، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بادشاہت کا مالک ہے۔ کہہ دو یا اللہ بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، کبھی کے دن لمبے اور کبھی کی راتیں۔ وتخرج الحی من المیت، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو اپنے بندوں پر غلبہ رکھتا ہے، انہیں رزق دینے میں ان پر غالب ہے، ان پر موت طاری کرنے میں ان پر غالب ہے، ان کو پیدا کرنے میں اور ان کی زندگی کے ہر طرح کے معاملات میں ان کو ہدایت دینے میں ان پر غالب ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس لیے بندوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے، اسی سے استغفار کرنی چاہیے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قاہر ہے اور اسی کے ہاتھ میں سارے امور کی کنجیاں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے امر کو پہنچنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفسوں سے جہاد کریں، جن کاموں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلیں۔ نفس چاہتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرے، اپنے محبوب امور کو انجام دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے رکا رہے۔ تو انسان کو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے عبودیت کی وسعت کو پہنچتا ہے اور اعمال صالح انجام دیتا ہے، اخلاق عالیہ تک پہنچتا ہے، تو وہ یاد رکھے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محسنوں کا ایسے ساتھ دیتا ہے، انہیں اپنے راستے پر چلاتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے راستے میں سٹرگل کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم انہیں اپنے راستوں پر ہدایت دیتے ہیں، ان راستوں پر چلاتے ہیں۔ تو پاک ہے وہ ذات جو ساری مخلوقات پر پوری طرح غالب ہے، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ کمال درجے کی حکمت رکھتا ہے، اور وہ اپنی مخلوق کی پوری طرح خبر رکھتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو دلوں کے لیے اطمینان کی غذا کا باعث بنتی ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان اس واحد کی اطاعت کرتا ہے اور اس ایک کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ الواحد ہے، القہار ہے، القاہر ہے۔ تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے القاہر ہونے کے ناطے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تعلق کیسا ہے کہ وہ قاہر ہے اور ہم مقہور ہیں، ہم مقہور ہیں، ہم مغلوب ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے تو صحیح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہواؤں کو پیدا کیا اور کچھ کو دوسری ہواؤں پر مسلط کر دیا۔ کوئی جنوبی ہوا ہے، کوئی شمالی ہوا ہے، کوئی صبا ہے، اور کوئی ہلاک کرنے والی ہوا ہے۔ پھر پانی ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر غالب کیا ہے۔ پھر حیوانات کو ایک دوسرے پر مسلط کیا ہے۔ تو ہر قوی قوت رکھنے والا ضعیف پر غالب آتا ہے، اور ہر بڑا چھوٹے پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پتھر پیدا کیے اور اس پر لوہے کو غالب کیا، لوہے پر آگ کو غالب کیا، اور پھر آپ دیکھیے کہ کیسے آگ پر پانی غالب آ جاتا ہے، پانی اسے بجھا دیتا ہے، اور آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت کو پیدا کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر ابلیس اور اس کی ذریت کو مقرر کر دیا، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ اس نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں شر اور خیر سے آزمائیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ القاہر ہے، القہار ہے۔ اس نے فرمایا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل کرتے ہو؟
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہم سے چاہتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر غالب ہے۔ اگر یتیم سے اس کے باپ کا سایہ چھن گیا تو اللہ کا سایہ تو موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس پر غالب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ قوی ہے، بادشاہ ہے، عظیم ہے، کریم ہے، اور انسان محبت کرتا ہے اپنے سے زیادہ قوی سے، اپنے سے زیادہ غنی سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ القاہر اور القہار ہونے کے باوجود اپنی مخلوقات پر کس قدر مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے مخلوق کو تخلیق کرتا ہے تو وہ اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے، وہ مخلوق کے لیے تدبیر اختیار کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، اور وہ سب پر پوری طرح غالب ہے۔ سوچیے ہماری شکلیں، ہمارا ذہن، ہماری زندگی کون سی چیز ہے جو ہم نے ایجاد کی؟ اپنا رنگ، حجم، رزق، زندگی، موت، جسٹ نتھنگ۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے سب کچھ تخلیق کیا، وہ اس پر غالب تھا، جو چاہا، جیسے چاہا اس نے ہمیں بنا دیا، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ القاہر کے سامنے جھک جائیں، صرف اسی کی عبادت کریں، اور دل کو جھکاتے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ العظیم ہے، الحمید ہے، المجید ہے، الملک ہے، الصمد ہے، اس لیے عبادت اسی کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے تقاضے ہیں، ان اسماء پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں؟ نمبر 1، یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ القاہر ہے، القہار ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اگر اس کے برابر کوئی ہوتا تو وہ قہار نہ ہوتا، اسی لیے القہار جس بھی آیت میں آیا ہے اس کے ساتھ الواحد بھی آیا ہے۔ اس پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور صرف اس کی رضا چاہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کے سوا ہر ایک مخلوق ہے، مربوب ہے اور مقہور ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے القاہر اور القہار پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے، اسباب پر بھروسہ نہ کیا جائے، کیونکہ اسباب سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے مقہور ہیں، اور اللہ کی تعظیم کی جائے، اسی ایک کا خوف کھایا جائے، اور کمزور، مقہور، مغلوب مخلوق کا خوف دل سے نکال دیا جائے، نہ رزق کے معاملے میں اس کے سوا کسی اور سے ڈرا جائے، اور نہ جان کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر ہر اعتبار سے بلند ہونے پر ایمان رکھا جائے۔ اس میں علو ذات، علو قہر، علو مکان اور علو قدرت شامل ہیں۔ اس کا نام القہار صفت عزت اور قوت کی بھی ضمانت دیتا ہے، تو بندے کو یہ شعور رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور جبروت کے سامنے کمزور اور ذلیل ہے۔ اس شعور کی وجہ سے بندے میں اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع پیدا ہوتی ہے، اور وہ مخلوق پر تکبر کرنے سے بچ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی بھی طاقت دیتے ہیں، خواہ وہ مال کی ہے، علم کی ہے، کوئی حکومت ہے یا کوئی اقتدار ہے، تو وہ خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں طاقتور نہ سمجھیں۔
اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ رات کو سوتے وقت اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اللہم اسلمت نفسی علیک ووجہت وجہی علیک وفوضت امری الیک۔ تو جو ان ناموں سے تعلق پیدا کرنا چاہے اسے دشمنان اسلام کے خلاف غلبہ اور طاقت کا استعمال کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان اسماء کی صحیح معرفت عطا کرے اور توفیق دے کہ ہم اس کے قہر اور غضب سے بچنے والے کام کریں اور اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔